السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کٹ پیس اردو۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے کٹ پیس کی جانب۔ پاکستان کا وہ ریلوے اسٹیشن جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ چائے گرم گرم چائے، یہ آواز میرے ذہن میں اس وقت گونجی جب میں گولڑا شریف ریلوے اسٹیشن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ حالانکہ یہاں آنے والے افراد کے لیے چائے دستیاب ہی نہیں۔ ایک درخت کے سائے تلے ایک پرانے سائن بورڈ میں چائے کا اشتہار 5 زبانوں انگلش، اردو، گورمکھی، ہندی اور بنگالی میں لگا ہوا تھا۔ گولڑا شریف ریلوے اسٹیشن اسلام آباد کے مضافات میں واقع ہے، جو ماضی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ تارپول سے بنے سڑک اسٹیشن کی جانب لے جاتی ہے، مگر اس کے آخر میں آپ کو ارد گرد اپنی منزل کا نشان پوچھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اسٹیشن آنے والوں کا استقبال برکت کے پرانے درختوں کے نظارے، ہاتھ سے چلنے والے انجنوں اور ایک چھوٹی وکٹوریہ انداز کی عمارت اور پرسکون ماحول کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا قیام 1881 میں عمل میں آیا اور اسے 1912 میں ایک جنکشن کی حیثیت دے دی گئی، اور گولڑا شریف ریلوے اسٹیشن ارد گرد کے دیہات کے رہائشیوں کو ایک صدی تک سفر کی سہولت فراہم کرتا رہا۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں اس اسٹیشن کو استعمال کرنے والے افراد کی تعداد میں کمی آئی ہے، تاہم اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر اطہر منیر کے مطابق اب بھی 100 سے زائد مسافر روزانہ یہاں سے سفر کرتے ہیں، مگر یہ تعداد مذہبی تہواروں جیسے ملتان میں عرس کے موقع پر بڑھ جاتی ہے۔ اطہر منیر بتاتے ہیں متعدد افراد مہر ایکسپریس کے ذریعے ملتان کا سفر کرتے ہیں۔ مہر ایکسپریس یہاں رکنے والی 2 ٹرینوں میں سے ایک ہے، حالانکہ اس لائن سے روزانہ 20 کے لگ بھگ گاڑیاں گزرتی ہیں، تاہم جو دوسری ٹرین یہاں رکتی ہے وہ حویلی یا پسنجر ہے۔ اسٹیشن ماسٹر اطہر منیر نے بتایا یہ ریلوے اسٹیشن مرکزی ریلوے لائن پر واقع ہے، جو پشاور کو کراچی سے ملاتی ہے۔ پنجاب کو ملک کے شمال مغربی علاقوں سے ملانے والا یہ اسٹیشن برطانوی عہد میں گریٹ گیم اور افغانستان میں فوجی مہمات کے دنوں میں لاجسٹک شریان کے طور پر تعمیر کیا گیا، اور یہ اہم تجارتی راستوں میں سے ایک کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ آج گولڑا شریف ریلوے اسٹیشن کو سفر کی بجائے ریلوے ثقافتی میوزیم کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے، جس کا قیام اکتوبر 2003 میں عمل میں آیا، اور یہ میوزیم اپنے طرز کا منفرد مقام ہے جو بند حالوں تک محدود نہیں، بلکہ اس میں پرانی ٹرینیں، بھاپ کے انجن اور لفٹرز وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں آنے والے افراد کوچز کے ساتھ لگے پرانے انجنوں کے گرد گھوم سکتے ہیں۔ ایسے 2 انجن گیج اسٹیم انجنز ہیں، جبکہ دیگر 2 براڈ گیج انجنز ہیں۔ ان براڈ گیج انجن میں سے ایک کینیڈین اسمبلڈ اسٹیم انجن جبکہ دوسرا برقی انجن ہے، جو پہلے کبھی لاہور خانیوال ٹریک پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ان انجنوں کے ساتھ لگی بوگیوں کی تاریخ بھی بھرپور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جودھ پور کے مہاراجہ سے ہے۔ علاوہ ازیں ایک جرمن پوسٹل بوگی اور برطانوی عہد کی پرتعیش کوچز میں آنے والوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہیں۔ مسافروں کا پرانا ویٹنگ روم اب ریلوے کی تاریخ کے قابل قدر حصوں کا گھر بن چکا ہے۔ 1880 کے زمانے کے ریلوے ٹولز اور باقیات کو ان ریلوے آلات کے ساتھ رکھا گیا ہے جن پر پاکستان نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا، جن میں پرانی گنیں، ملبوسات، آئل لیمپس، لائٹس، برتن، گھنٹیاں، ٹیلی ویژن، ٹرین ماڈلز، چولہے، ہیٹرز، پنکھے، طبی آلات، فرنیچر، دستاویزات اور فوٹوگرافکس وغیرہ شامل ہیں۔ بیشتر نوادرات برطانوی راج کے عہد سے تعلق رکھتے ہیں، جب پاکستان ریلوے کو نارتھ ویسٹرن ریلوے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پاکستان ریلوے کے عملے کے ایک رکن اور میوزیم گائیڈ فرید الحق نے بتایا میوزیم میں رکھی گئی اشیاء ملک بھر سے اکٹھی کی گئی ہیں، ان میں بیشتر ابھی بھی کارآمد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویٹنگ روم 1882 میں تعمیر کیا گیا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ اسی حقیقی شکل میں رکھا جا رہا ہے۔ فرید الحق کے مطابق عام دنوں میں 20 سے 30 افراد یہاں آتے ہیں، جبکہ ویکینڈ کافی مصروف گزرتا ہے کیونکہ یہ تعداد 100 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اسی طرح اسکولوں کی جانب سے بھی طالب علموں کو یہاں لایا جاتا ہے، اور میوزیم میں انٹری فیس 10 روپے ہے، جو کہ در حقیقت ایک پلیٹ فارم ٹکٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گولڑا سے ٹیکسلا تک ایک خصوصی ٹرین سفاری ٹرین بھی چلائی گئی، تاہم گزشتہ چند برسوں سے یہ مستقل طور پر کام نہیں کر رہی، اب یہ صرف بکنگ کے ذریعے ہی دستیاب ہوتی ہے۔ عام طور پر اسکولوں
یا کالجوں کی جانب سے اسے بک کرایا جاتا ہے یا اشتہاری ایجنسیاں اسے شوٹنگ کے لیے لیتی ہیں۔ یہ اسٹیشن میوزیم اسلام آباد کے چند تفریحی مقامات میں سے ایک ہے، مگر اس کے باوجود جڑواں شہروں کے بیشتر رہائشی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ذوالقرنین عباسی راولپنڈی کے ایک رہائشی ہیں جو اس میوزیم میں اپنے خاندان کے ہمراہ سیر کے لیے آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس مقام کے بارے میں ایک دوست کی جانب سے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرنے سے معلوم ہوا۔ حسن ابدال اور ٹیکسلا سے موازنہ کرتے ہوئے ذوالقرنین نے کہا، یہ میوزیم بہت اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور میں یہاں موجود ریلوے کے عملے کو سراہتا ہوں جو بہت زیادہ تعاون کرنے والا ہے، تاہم انہیں لگتا ہے کہ اس مقام کے حوالے سے بہتر انداز میں اشتہاری مہم چلائے جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں سیر کے لیے آنے والے ایک اور فرد محمد مدثر نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں اتنے پرامن اور تاریخی مقام کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں یہاں چائے کے ایک کپ کو بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے چائے کے سائن بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہی اور مزید کہا کہ ان پرانے درختوں کے سائے تلے اور اسٹیم انجن کے قریب چائے کا ایک کپ مزے کو دوبالا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا چینل کٹپیس اردو۔ ہمیں امید ہے پاکستان کے تاریخی ریلوے اسٹیشن کی سیر آپ کو پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی اپنی آراء کا اظہار کمنٹ میں کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید